عامر صاحب اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہم اس کے متن پہ بھی بات کر رہے ہیں نا، لیکن جس طریقے سے ان کو پاس کرانا ہے ترامیم کو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے لیکن پروسیس شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے حکومت کہتی ہے نمبر ہے، لیکن نمبر ہے نہیں ان کے پاس کوئی. ابھی بھی وہ 63A کے فیصلے کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے مانگے تانگے کے ووٹوں کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں، خاص طور پہ سینٹ پہ. آسان کام نہیں ہے، مگر مولانا نہ مانے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اظہر بھائی نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ اس ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پہلے کبھی مسئلے نہیں ہوتے تھے کہ فوج اور عدلیہ ایک جیسی ہوتی تھی، جس کو چاہتے تھے انصاف فراہم کر دیتے تھے، جسے چاہتے تھے کنارے پہ لگا دیتے تھے. اس دفعہ عدلیہ، اگر میں بالکل بڑی خوشی سے کہتا کہ جیسے ترمین اللہ صاحب نے یہ مخصوص نشستوں پہ کہا تھا کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. جب آرٹیکل انفورس کرتے ہیں اور آرٹیکل سسپینڈ کرتے ہیں اور مکمل یکسوئی سے 8 جج ایک پارٹی کو انصاف فراہم کرتے ہیں، اگر یہ ایک پارٹی کی بجائے پورا دونوں الیکشن اٹھا لیتے کہ ہم تو سارا کھولیں گے، ہم سابق چیف جسٹس، سابق آرمی چیف سب کو بلائیں گے کٹہرے میں اپنے پاس، یا کم از کم فل کورٹ میٹنگ میں بلائیں گے، اگر کورٹ میں نہیں بلائیں گے، کہ یہ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے کہ آخر کبھی تو درست ہونے ہیں نا. تو جب وہ نہیں کر رہے تو پارٹی بازی تو شروع ہوئی نا، تو پھر یہ لڑائی تو چلتی رہے گی. اب آپ کو کنینا پہ ڈال دیں، یہ پاس کیسے کریں گے عامر صاحب؟ ڈال دیں انتظامیہ پہ. سوال تو میرا یہ میں بتا دیا نا کہ یہ لڑائی اس بات پہ. اب یہ پاس کیسے کریں گے؟ میرے پاس آج کی اطلاع یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے بغیر ان کے پاس کم سے کم 2 سے 3 سینیٹروں کی کمی ہے، باقی یہ پوری کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بائی ہک رک آپ دیکھ لیں کہ ریاض فتیانہ کے بیٹے کا پتہ ہے نا، اس کے بھی معاملات ہیں، اور وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ رمدے صاحب کی، جن کے بھائی اس وقت محمد اورنگزیب، آپ کو پتہ ہے نا، چودھری اسد الرحمان وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں نون کے، ٹوبا ٹیک سنگھ وہاں سے ڈسٹرکٹ سے، وہ وزیر خزانہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی ملنی چاہیے کہ پھر ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا کیونکہ نون والوں کا تو ان کا اپنا بڑا اچھا ایشو ہے. تو وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. میں نے اب آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں بتا دیے کہ سینٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ابھی ہے، اور ابھی ان کے پاس 3-4 دن ہیں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ SCO کے بعد، کیونکہ 13 تک آپ کو پتا ہے رشین اور چینی پرائم منسٹر دونوں 17 تک اسلام آباد میں موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ہی کچھ کام شروع ہوگا. جب ان کو گڈ بائی کہہ لیں گے، خدا حافظ کر لیں گے ہم، چونکہ کل چینی پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل ہیں، ادھر بھی ایشوز ہیں، لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پوری یکسوئی سے ممبرز کو پورا کرنے پہ کر رہے ہیں. ابھی 63A کی بات جیسے ہوئی، وہ بھی انصاف صرف PTI کو فراہم کرنے کے لیے ہماری عدلیہ نے کھلواڑ کیا تھا ان کے ساتھ، جیسے اب ہو رہا ہے. بھائی پھر آپ سب کو انصاف فراہم کرتے تو میرے اور آپ کی گنجائش نہیں بچی. آپ کا نقطہ آ گیا جی. یکسوئی کے ساتھ جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں. 3 ممبران سینٹ پہ کم ہیں، قومی اسمبلی کے اندر ان کے نمبر پورے. دیکھیں غلط جو 2018 میں ہو یا 2008 میں ہو یا 1978 میں ہو، غلط ہے. جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، پر ہمیں تو غلط کو غلط کہنا چاہیے نا. اس وقت ہماری پوزیشن آپ کی یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہیں، یہاں پہ آپ کو PTI کا MNA نہیں ملے گا، وہ سب چھپے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سلام نہیں ہے اس جمہوریت کو کہ جہاں پہ عوامی نمائندے روپوش ہیں کہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا. جس طرح عامر بھائی نے بھی کہا کہ لوگ کام کر رہے ہیں، پوری ہو جائے گی. کیا ایسے آئینی ترمیمیں ہوتی ہیں؟ کیا اس قسم کی آئینی ترمیم عوام کے لیے ہو رہی ہے، آئین کے لیے ہو رہی ہے، رول آف لا کے لیے ہو رہی ہے؟ اس سے زیادہ آپ کتنا لوگوں کے شعور کی توہین کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو ایشو ہے کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ جی 2018 سے ججز نے کیوں نہیں بلا لیا. بھائی 2018 میں جن کے خلاف ہوئی تھی زیادتی وہ بھی حکومت میں، وہ کمیشن بنا لیں. میمو گیٹ کا کمیشن آپ نے بنا لیا، آڈیو کمیشن آپ نے بنا لیا. تو 2018 کا کمیشن بنانے سے آپ کو کس نے روکا؟ آپ بنا لیں. ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالتیں ہی کریں یا وہ کوئی اور کرے. ایسی بات نہیں ہے. جس قسم کی یہ ترمیم لا رہے ہیں وہ، اور جس طریقے سے یہ لا رہے ہیں، نہ یہ سسٹین کر سکتی ہے ترمیم، نہ ہی یہ دور رس جو ہے اس کے کوئی نتائج. دونوں بہت پرابلمٹک ہے.